امریکہ میں سن 2001 میں یہاں کے سرکاری اسکولوں میں معیار تعلیم کی بہتری کے لیے ایک قانونی مسودے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، جس کی تیاری میں دونوں سیاسی جماعتیں شامل تھیں۔ نو چائلڈ لیفٹ بہائنڈ نامی یہ منصوبہ ان اسکولوں کے لیے پیش کیا گیا تھا جن کے بجٹ کا بیشتر حصہ سرکاری خزانے سے پورا ہوتا ہے۔ اسکولوں میں تعلیم کا معیار طلباء کے نمبروں سے جانچنے کا سلسلہ اسی قانون کے تحت شروع ہوا، اور کم نمبر حاصل کرنے والے طلباء کے اسکولوں میں اساتذہ اور انتظامیہ کی قابلیت کا تفصیلی جائزہ لیا جانے لگا۔ ڈان سوئفر 2008 سے واشنگٹن کے پبلک چارٹر اسکول سسٹم کے بورڈ کے رکن ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نو چائلڈ لیفٹ بہائنڈ کی وجہ سے نظام تعلیم میں بہت بہتری آئی ہے۔ اس وقت خطرہ یہ ہے کہ ہم وہ صورتحال بھلا دیں گے جس میں نو چائلڈ لیفٹ بہائنڈ کے قانون نے جنم لیا تھا۔ اس زمانے میں امریکی محکمہ تعلیم پبلک اسکولوں کو بڑی رقم فراہم کرتا تھا، لیکن اس رقم کے لیے جواب دہی کا کوئی نظام نہیں تھا۔ اس رقم کی مقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکولوں کے نظام تعلیم میں وہ تبدیلیاں نہیں آ رہی تھیں جو آنی چاہیے تھیں۔ گزشتہ 8 سالوں میں قانون کے نافذ ہونے کے بعد امریکہ بھر میں نو چائلڈ لیفٹ بہائنڈ کے تحت ناکام اسکولوں کے اساتذہ کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا، اور کہیں کہیں تو خراب معیار تعلیم کی وجہ سے پورے اسکول بند کر دیے گئے۔ اس پر لوگوں نے احتجاج تو کیا، لیکن نظام تعلیم کی اصلاح کی یہ تحریک بہت تیزی سے آگے بڑھی۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں بھی نظام تعلیم میں بہت تبدیلیاں لائی گئیں۔ واشنگٹن کے پبلک اسکولوں کی سابقہ چانسلر مشیل ری نے اساتذہ کی قابلیت جانچنے کے لیے کچھ نئے اقدامات کیے، اور جولائی 2010 میں مشیل ری نے واشنگٹن پبلک اسکولوں سے تعلق رکھنے والے 241 اساتذہ کو بھی کارکردگی کی بنیاد پر نوکری سے برخاست کر دیا۔ مشیل ری کو ان اقدامات پر سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چانسلر ری نے واشنگٹن کے اسکولوں میں نظام تعلیم بہتر کرنے کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی۔ بہت سے لوگ ان کے منصوبوں کو مثبت قدم سمجھتے تھے، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ خیال بھی تھا کہ جس انداز میں انہوں نے تعلیمی اصلاح کے لیے اقدامات کیے، اس میں بہتری کی گنجائش تھی۔ تعلیمی اصلاح بہتر انداز میں بھی ہو سکتی تھی۔ لیکن بعض دوسرے ماہرین سمجھتے ہیں کہ مسئلہ قانون کی تکمیل میں نہیں ہے، بلکہ قانون کا بنیادی ڈھانچہ ہی کمزور ہے۔ کیٹو انسٹیٹیوٹ کے نیل میکلوسکی: مشاہدے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ طلباء کو اچھے نمبروں سے پاس کرنے کے لیے بہت سی ریاستوں نے یا تو اپنے معیار کم کر دیے، یا بہت آسان امتحان بنانے لگے، یا انہوں نے قابلیت کی وہ تعریف استعمال کی جسے کوئی بھی عقلمند انسان قابلیت نہ تصور کرے۔ نیل میکلوسکی کے مطابق اس نظام کے تحت معیار تعلیم میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ اس قانون کو تعلیمی اصلاح کی طرف ایک مثبت قدم کہنا یا والدین کو یہ بتانا کہ تعلیم میں بہتری آ رہی ہے، حقیقت میں ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسکولوں کو اپنا معیار تعلیم کا تعین کرنے کی آزادی دینے سے ہی قومی سطح پر معیار تعلیم میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکی تعلیم کے نظام میں کچھ بہت بنیادی تبدیلیاں لانا پڑیں گی، جو یقینی بنائیں کہ اسکولوں کا نظام حکومت کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اساتذہ یعنی ایجوکیٹرز کے ہاتھ میں ہو۔ حکومت تمام بچوں کی تعلیم تک رسائی ضرور ممکن بنائے، لیکن اساتذہ کو یہ اختیار ہو کہ وہ اپنے اسکول کی کارکردگی کا معیار خود طے کریں، اور یوں اس عمل میں جواب دہی خود ہی آ جائے گی۔ نو چائلڈ لیفٹ بہائنڈ اور تعلیمی اصلاح کی تحریک پر سیاسی سطح پر بھی بہت بحث کی جا چکی ہے۔ صدر اوباما کی انتظامیہ نے اس قانون کی کمزوریاں دور کرنے کے لیے ریس ٹو دا ٹاپ کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا، جس کے تحت امریکی ریاستوں کو اپنا معیار تعلیم وفاقی حکومت کے معیار کے مطابق ڈھالنے پر انعام کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن ایوان نمائندگان میں اب صدر اوباما کے حزب اختلاف ریپبلکن پارٹی اکثریت میں ہے۔ مختلف شعبوں میں اوباما انتظامیہ کے پیش کیے گئے بہت سے منصوبوں میں وفاقی حکومت کا بہت اہم کردار ہے۔ خصوصی طور پر ریس ٹو دا ٹاپ جیسے پروگرام اسی بنیاد پر تشکیل دی گئے ہیں، لیکن ان شعبوں سے وفاقی حکومت کو ہٹانا امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے۔ یقیناً یہ موضوع دونوں پارٹیوں میں تنازع کی وجہ بن سکتا ہے۔ موجودہ امریکی انتظامیہ نے اس سال تعلیم کی اصلاح کے لیے اپنا قانونی مسودہ پیش کیا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ فیصلہ سازی کے مرحلے میں والدین اور اساتذہ کی شرکت یقینی بنانا بھی بہت ضروری ہوگا، اور شاید اس کے بغیر تعلیم کے شعبے کے لیے پیش کیا گیا کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہ ہو۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔